پچھلے سال 3 نومبر 2021 کو کراچی کے ضلع ملیر میں پیپلز پارٹی کے ایم این اے جام کریم اور اس کے چھوٹے بھائی اور رکن سندھ اسمبلی جام اویس کے فارم ہاؤس پر 27 سالہ سوشل ایکٹیوسٹ ناظم جوکیو کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ناظم جوکیو کے بھائی نے عدالت سے رجوع کیا تھا اور تقریباً 1 سال کیس چلنے کے باوجود فرد جرم عائد نہیں ہو سکی تھی اور ہفتے کے روز سیشن کورٹ کو بتایا گیا کہ ملزمان کی مقتول کے اہل خانہ سے عدالت کے باہر صلح ہو گئی ہے۔ ہفتے کو سیشن کورٹ میں ناظم جوکیو کے ورثا نے حلف نامہ جمع کراتے ہوئے کہا کہ ہماری ملزمان کے ساتھ صلح ہو چکی ہے اور کیس ختم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، جبکہ ہفتے کے روز ملزمان پر فرد جرم عائد ہونا تھی۔ اس حوالے سے سیشن کورٹ نے اپنے تحریری حکم نامے میں کہا کہ آئندہ سماعت پر صلح نامے کی درخواست پر دلائل ہوں گے، جبکہ 15 اکتوبر کو کیس میں فرد جرم سے متعلق بھی سماعت ہوگی۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی جام کریم کی جانب سے ناظم جوکیو کے اہل خانہ کو 4 سے 5 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ جام کریم کی جانب سے ناظم جوکیو کے بچوں کی کفالت کا ذمہ بھی لیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف 2 ہفتے قبل مقتول ناظم جوکیو کی والدہ نے صلح نامے پر زبردستی انگوٹھے لگوانے کا الزام لگایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رکن سندھ اسمبلی جام اویس اور دیگر کے ساتھ عدالت سے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوا۔ عدالت کو دی گئی اپنی درخواست میں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ملزمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، پہلے ملزمان کے دباؤ اور اثر و رسوخ کی وجہ سے سمجھوتا کیا گیا تھا جو انہوں نے واپس لے لیا ہے، چنانچہ اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ ناظم جوکیو کے بہیمانہ قتل کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مقتول کے ورثا کو انصاف دلانے اور ملزمان کو انصاف کے مطابق سزا دلوانے کے بڑے دعوے کیے تھے، مگر ناظم جوکیو کے اہل خانہ انصاف کے حصول میں حائل رکاوٹیں عبور نہ کر سکے اور لگتا ہے کہ ہمت ہار گئے۔ مراد علی شاہ غریب خاندان کو انصاف دلانے کا وعدہ پورا نہ کر سکے۔ ناظم جوکیو قتل کیس میں کب کیا ہوا، کس طرح ہمارے نظام انصاف کی خامیوں کو یہ کیس اجاگر کرتا ہے، آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالمعز جعفری صاحب، ماہر آئین و قانون۔ بہت شکریہ معز صاحب وقت دینے کے لیے۔ معز صاحب، یہ دیت وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ تو فری ول پر ہوتا ہے اور اس تمام معاملے میں جو ایک تاثر آ رہا ہے، یعنی رواں سال مارچ میں ناظم جوکیو کی بیوہ نے اپنوں کے ساتھ چھوڑ دینے کا شکوہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کیس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں نہ قانون ہے نہ کوئی سنوائی ہے۔ پھر 2 ہفتے قبل مقتول کی والدہ نے کہا کہ زبردستی ان سے صلح نامہ پر انگوٹھے لگوائے گئے اور بالآخر اب خبر یہ آئی ہے کہ صلح نامہ ہو گیا فریقین کے درمیان۔ تو یہ ہمارا نظام یا ہمارا قانون، یہاں پر جو ایک تاثر موجود ہے کہ اگر آپ بااثر ہیں، آپ کسی کو جان سے بھی مار دیں، چند پیسے خرچ کریں اور آپ نکل جائیں، کیا یہی ہم اس کو اس مثال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوا قانون کے مطابق ہوا؟ جی مسعود، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے انفارچونیٹلی، لیکن یہ ہمارے قانون کے اندر نقص جو ہے یہ سپریم کورٹ کا پیدا کرتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کو، گل حسن کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے جب 1990 ضیاء کے دور کا فیصلہ تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو انڈورس کیا اور اس کے بعد 1990 میں غلام اسحاق خان صاحب کے تھرو ایک آرڈیننس کے تحت اس کو قانون کا بھی جامہ پہنایا گیا بذریعہ آرڈیننس، جس کے اندر بیسکلی پہلے ہماری پینل کوڈ کے اندر یہ گنجائش نہیں تھی کہ قتل کو آپ اس طرح معاف کر دیں یا قتل کا ازالہ آپ پیسوں سے کر لیں یا کسی اور چیز سے کر لیں۔ اس کو اول تو سپریم کورٹ نے گنجائش کو اپروول کی مہر لگائی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر، جس فیصلے کے اندر آپ ہی نقص بہت تھے، جس نے فیصلے نے جو ملزمان پر جو فرد جرم تک عائد نہیں ہو سکی، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ کیس کی رفتار بہت سلو تھی سر۔ دیکھیں ڈر تھا، دیکھیں یہ جو آپ انہوں نے پہلے تو وہ کمپلین کرتے رہے پریشر کا، لیکن جو انہوں نے معافی نامے عدالت میں جمع کرائے ہیں اس میں یہ معافی نامہ نہیں جمع کرایا کہ ہمارے پاس پریشر ہے۔ انہوں نے کمپلیٹ کلین چٹ دی ہے ان لوگوں کو اور یہ کہا ہے کہ ہم غلط بیانی کا سے کام لے رہے تھے، ہمیں تاثر ہمارا غلط تھا کہ ان کا کوئی بھی کردار رہا ہو۔ انہوں نے انکنڈیشنلی انہیں پارڈن کیا ہے۔ تو یعنی کہ آپ راستے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک غیر فطری عمل ہوا ہے کہ جب وہ اصل میں جنگ لڑ رہے تھے یا اصل میں لڑ رہے تھے قانونی طور پہ، تو وہ کہہ رہے تھے دباؤ ہے دباؤ ہے
دباؤ ہے. لیکن پھر جب معافی دینے گئے تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہمارے پر دباؤ ہے اس لیے ہم اس کیس کو آگے نہیں لے جانا چاہ رہے. انہوں نے غیر مشروط معافیاں دی ہیں, اپنے کردار پہ شک کا اظہار کیا ہے, اپنے انیشل شک کو واپس لیا ہے. لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا کہ دباؤ کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس کے اوپر یہ کمپرومائزز جو ہیں وہ جب تک پیسہ چل سکے گا اس طرح, جب تک دیت کو ایک انٹینشنل مرڈر کی بھی معافی کے لیے استعمال کیا جائے گا, جب تک ججز فساد فی الارض کو اگریسولی استعمال نہیں کریں گے, اور جب تک پارلیمان اس پہ نظر ثانی نہیں کرے گی, اور جب تک سپریم کورٹ اس پہ نظر ثانی نہیں کرے گی, یہ ایک فری فار آل ہوگا. یہ تو اور زیادہ خطرناک معاملہ ہو گیا نا کہ آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ تو ایک رضامندی ہے, یہاں تو انہوں نے کہا کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے تھے اور انکنڈیشنلی معاف کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں نا کہ رواں سال فروری میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ ایسے مقدمے کی سماعت دیگر قوانین کے تحت ہونی چاہیے, لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کیس کو ٹرائل کے لیے سیشن کورٹ میں واپس بھیج دیا. اب اس معاملے میں ریاستی پروسیکیوٹر کے کردار کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا کردار رہا. تو یہ مقدمہ جو ہے اے ٹی سی میں چلتا, انسداد دہشت گردی ایکٹ اس پر لگتا, ورثہ جو ہیں وہ قصاص اور دیت کے بدلے ملزمان کو معاف نہیں کر سکتے تھے, تو ایسا بھی نہیں کیا گیا, وہاں پر بھی ایک ریلیف دیا گیا. جی نہیں, کیونکہ دیکھیں دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں یہ مقدمہ نہیں ٹھہرتا. دہشت گردی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ایک کلاس آف پیپل کو ڈرانے دھمکانے یا ایک سبق سکھانے کے لیے کچھ کر رہے ہوں. پاکستان میں جب ایک قانون کو آپ نازک یا اس کو انفیکٹو کر دیتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ سنگین الزام لگا کے آپ کسی طرح کسی کو پکڑ لیں. اب کیونکہ دہشت گردی کے اندر معافی کی آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہر الزام کو دہشت گردی کے زمرے میں لے آئیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ دہشت گردی نہیں تھی, یہ ظلم تھا, یہ جبر تھا, یہ قتل تھا, لیکن یہ دہشت گردی نہیں تھی. جس وقت یہ ناظم جوکیوں کے اوپر ہو رہا تھا تشدد, وہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ تمام ناظم جوکیوں جو ہیں وہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ اس وقت ایک امبیرسمنٹ کا ازالہ دینے کے لیے اس کے اوپر سزا اس کو دی جا رہی تھی. اور یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے ہمارے سسٹم کی کہ سسٹم کو ہم نے ہینڈی کیپ کر دیا, اپاہج کر دیا سپریم کورٹ نے اور پھر پارلیمان نے, اور پھر اس اپاہج سسٹم کے اندر ایک مصنوعی طور پہ سچویشن کریٹ کر دی کہ چلیں دہشت گردوں کو ہم کم از کم اس زمرے سے ہٹا کے رکھیں گے. تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر سنگین الزام کے اندر دہشت گردی کسی طرح لے آئیں. یہ مرض کی دوا نہیں ہے. مرض کی دوا ہے کہ آپ جو جس علالت سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں. بہت بہت شکریہ جناب عبدالمعز جعفری صاحب, ماہر قانون. آپ نے گفتگو سنی, یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. سینئر صحافی ایاز امیر نے بہو کے قتل سے عدالت میں لاتعلقی کا اظہار کر دیا ہے. مزید کے تفصیلات ایک بریک کے بعد. آج اسلام آباد کی سیشن عدالت میں کینیڈین نژاد سارہ قتل کیس کی سماعت ہوئی. مقتولہ کے گرفتار شوہر شاہ نواز امیر اور ملزم کے والد سینئر صحافی ایاز امیر کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے شاہ نواز امیر کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 3 روز جبکہ ایاز امیر کے جسمانی ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع کر دی. دوسری جانب ملزم کی والدہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی گئی. قتل کا واقعہ جمعے کے روز اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن میں واقع فارم ہاؤس میں پیش آیا تھا, جہاں ملزم اپنی والدہ سمینہ شاہ کے ہمراہ رہائش پذیر تھا. بیٹے کے ہاتھوں بہو کے قتل کے اس مقدمے میں تفتیش کے لیے زیر حراست سینئر صحافی ایاز امیر نے اپنا مقدمہ خود لڑنے کا اعلان کیا ہے. عدالت میں پیشی کے موقع پر ایاز امیر کا کہنا تھا کہ واقعے کے وقت چکوال میں تھا اور واقعے کی اطلاع خود اسلام آباد پولیس کو دی. مجھے خدشہ تھا کہ واقعے میں کوئی اور زخمی نہ ہو جائے. میں نے تو ملزم کی والدہ کو فون کر کے کہا تھا کہ شاہ نواز کو جانے نہیں دینا ہے. میں نے شاہ نواز کی والدہ کو کہا کہ ملازم گھر میں ہے تو شاہ نواز کو رسیوں سے باندھ دو. سینئر صحافی کا مزید کہنا تھا کہ میرے اوپر الزام لگایا ہے تو کچھ ثابت بھی کریں, میرے خلاف کچھ بھی نہیں. پولیس نے مقدمہ درج کیا اور میں نے پوری تفتیش میں اپنا موقف دیا. سینئر صحافی ایاز امیر نے واقعے کو دل دہلا دینے والا قرار دیا. دوسری جانب عدالت نے ملزم کی والدہ سمینہ شاہ کی 3 روز کے لیے عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. عدالت نے ملزمہ کو پولیس کے سامنے شامل تفتیش ہونے کی ہدایت بھی کی. ملزم کی والدہ سمینہ شاہ نے ایڈیشنل سیشن کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان میں کہا کہ ملزم شاہ نواز امیر نے قتل کے بعد صبح 9:12 پر بذریعہ فون واقعے کے متعلق آگاہ کیا. وہ کمرے کی جانب دوڑی لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ملزم اپنی بیوی سارہ کو قتل کر چکا تھا.
اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب عامر ضیاء صاحب. عامر ضیاء صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک افسوسناک واقعہ اور آج اس کی جو سماعت ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو عدالت میں پیشی کے موقع پر ایاز امیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ واقعے کے وقت وہ خود چکوال میں تھے اور انہوں نے خود اطلاع اسلام آباد پولیس کو دی تھی, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے اوپر جو کچھ لگایا گیا ہے وہ ثابت بھی کریں, ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے بھی یہ تمام صورتحال دیکھی ہوگی. آج کی پروسیڈنگ کے بعد آپ کا اس پر انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں اس پہ کیا تجزیہ ہو سکتا ہے مسعود رضا صاحب. بات یہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ جی قتل کس نے کیا, اور یہ کہتے ہیں کلونیل ایرا کی ایک ہماری روایت چلی جا رہی ہے, قبائلی معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ جی اگر ایک فرد قتل کرے یا جرم کا ارتکاب کرے تو اس کے پورے خاندان کو اس میں گھیر لو. تو وہی ایک سلسلہ ہے. ہمارے یہاں جو ہے پولیس عموماً ایک روایت پڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ان کو ملزم مقصود ہوتا ہے تو اس کے والد کو پکڑ لو, بھائیوں کو پکڑ لو, والدہ کو پکڑ لو. تو ایک تو اس چیز کا تسلسل ہے. لیکن ایاز امیر صاحب کے سلسلے میں مجھے ایک اور بات یہ کہنی ہوگی کہ جناب کیونکہ یہ بری طرح کھٹک رہے تھے حکومت کی نگاہوں میں, کیونکہ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل مرڈر ہے, اور اس لیے ہے کہ ظاہر ہے اس میں اپر مڈل کلاس کے ایسے لوگ جو ہیں ملوث ہیں کہ جو عموماً جرائم میں نہیں, اس طرح کے جرائم میں ہینس جرائم میں ملوث نہیں ہوتے. تو اس میں یہ ایاز امیر صاحب کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے, ورنہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جی بیٹے نے قتل کیا, اس کی خود جو ہے ایاز امیر صاحب نے اطلاع دی ہے, اس کے اوپر ان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. انہوں نے ملزم کو بچانے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے بلکہ خود پولیس کے ساتھ تعاون کیا ہے. تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ کس چیز کا ریمانڈ, کس چیز کی پوچھ گچھ. ہاں پوچھ گچھ تو ہو سکتی ہے کہ جناب اس کے بیک گراؤنڈ کے متعلق پوچھ لیں, اس کے ماضی کے متعلق, لیکن اس کے لیے گرفتار کرنا ضروری نہیں ہوتا, کیونکہ جب اس طرح کا شخص خود تعاون کرنے پہ آمادہ ہو اور براہ راست کا خاص طور پہ آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا تھا, اور اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار فریم بھی کر دوں آپ کے سامنے کہ ایاز امیر جیسا آپ نے خود کا ایک سینئر صحافی ہیں, نوٹیبل شخصیت ہیں, مزید تفتیش کی ضرورت ہو وہ خود پولیس کے سامنے پیش ہو جائیں. یہ گرفتاری کیوں اتنی لازمی تھی؟ گرفتاری میں یہ سمجھتا ہوں اس کیس میں صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے میں اس کو تعبیر کروں گا, کیونکہ یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہو رہی کہ جہاں پہ پولیس کے پاس ایک مطلب ہے کھلا ہاتھ ہے کہ جی وہ جو چاہے کرے. یہ جب تک ظاہر ہے کہ اوپر سے ان کو احکامات نہیں آئے ہوں گے یا اوپر سے اس چیز کو انکریج نہیں کیا گیا ہوگا, یہ نہیں کہا گیا ہوگا کہ جاؤ کر لو یہ چیز, ورنہ ہو نہیں سکتا تھا اس بڑے کیس میں. اور پھر میرا ایک سوال ہے, مطلب ہے ہم لوگ بالکل انگوش بدندہ ہے کہ بھئی کیسے کہ اگر بیٹے نے قتل کیا اور پہلے ہی والد جو ہے ان کا ایاز امیر صاحب نے اپنے صدمے کا اظہار کیا, اور یقیناً آپ دیکھیں ان پہ دو صدمے ہیں, ایک تو بہو قتل ہوتی ہے, اوپر سے پھر ان کا بیٹا کسی کا بھی مطلب ہے خدا نخواستہ فرزند کو اس طرح کی جرم کا ارتکاب کرے تو پورا خاندان دہل جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, والد کی کمر ٹوٹ جاتی ہے کسی بھی طرح کی وہ ہو نا. اس پہ پہلے ہی وہ آدمی صدمے سے ہے, وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے, تو کوئی مجھے تو ایک کوئی قانونی وجہ سمجھ میں نہیں آتی, کوئی اس پہ سوائے اس کے کہ جی ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, ان کو جان بوجھ کے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کا میرے خیال میں اگر نون لیگ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایاز امیر صاحب کو واقف بھی ہوں گے, ان کی تحریروں کو بھی پڑھتے رہے ہوں گے, ہم سب نے پڑھی ہے, تو کم از کم کہیں پہ تو ان کو ایک وہ محسوس کرنی چاہیے, شرم محسوس کرنی چاہیے, اور جا کر جو ہے ان کی ایک دادرسی کرنی چاہیے. پہلے وہ شخص ایک ابتلا میں ہے, مصیبت میں ہے, مشکل میں ہے, آپ اس کے ساتھ مزید اس کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے مسعود صاحب. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک جس دوران آپ ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے متعلق 6 آڈیو لیکس کے اسکینڈل نے پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت اور وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی پر سوالات کو بام عروج پر پہنچا دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آڈیو لیکس کے معاملے پر پرسوں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اطلاعات کے مطابق اجلاس میں ISI اور IB کے سربراہان بھی شرکت کریں گے. سوشل میڈیا پر وائرل وزیر اعظم شہباز شریف کی 6 آڈیوز میں 4 میں براہ راست مریم نواز کی گفتگو یا ان کے حوالے سے کی جانے والی بات چیت شامل ہے, جبکہ ایک آڈیو ٹیپ میں وفاقی کابینہ میں شامل مسلم لیگ نون کے اراکین کو مختلف معاملات پر بات کرتے سنا جا سکتا ہے. آڈیوز میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ کے درمیان بات چیت بھی ہے, اور دوسری آڈیوز میں وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے متعلق گفتگو ہے.
تیسری آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی وزیر خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق کے درمیان پی ٹی آئی کے اراکین کی اسمبلی کے استعفوں سے متعلق بات چیت ہے۔ چوتھی آڈیو میں پرویز مشرف کی واپسی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کی بات ہے۔ پانچویں آڈیو وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ سے متعلق ہے اور چھٹی آڈیو چودھری برادران سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز کی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس کی مزید کئی قسطیں آئیں گی۔ آج گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب کے دوران انہوں نے الزام عائد کیا کہ ایک آڈیو لیک مریم نواز اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان گفتگو کی بھی آئے گی جو ساز باز پر مشتمل ہے۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا جائے۔ نہیں، آڈیو لیکس آ گئی ہے۔ پہلے تو آڈیو لیکس میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے۔ دوسری چیز، مریم وہ کہہ رہی ہے، شہباز شریف کو آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ ہندوستان سے پار جنریشن کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں۔ ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے، مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں، میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس یہ ہے الیکشن کمیشن۔ عمران خان کے دعوے اپنی جگہ پر، فی الحال لیک ہونے والی آڈیوز میں مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر کے معاشی معاملات اور نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار کے سیاسی معاملات اہم موضوع ہیں۔ مسلم لیگ نون کو جس آڈیو کی وجہ سے سیاسی دھچکا لگ سکتا ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو ان کے پرنسپل سیکرٹری توقیر صادق کی جانب سے مطلع کیا گیا ہے کہ مریم نواز اپنے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ درآمد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ماضی میں کئی اہم شخصیات کی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو لیک ہو چکی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب وہ آڈیو لیک سے لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے بند کمروں میں ہونے والی دو بدو گفتگو بھی ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس لیے اس معاملے پر اہم سوالات اٹھ گئے ہیں۔ یہ گفتگو کس نے ریکارڈ کی، کیسے ریکارڈ کی گئی اور سوشل میڈیا پر کیسے پہنچی؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی گفتگو میں پرائیویسی کا کوئی حساب نہیں ہوتا؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹریٹجک اور قومی سلامتی امور پر بات ہو سکتی ہے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس میں ان کیمرہ اجلاس اور اس کی رازداری محض خود فریبی ہے؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سائبر سیکیورٹی کس قدر مضبوط اور محفوظ ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس میں ملک کے داخلی اور خارجی امور کے حساس موضوعات اور پالیسی معاملات پر فیصلہ سازی ہوتی ہے، تو کیا یہ سب ڈیٹا بھی اب غیر محفوظ ہے؟ ایک کے بعد ایک آڈیو لیک نے وزیر اعظم ہاؤس میں سیکیورٹی لیپس یا ممکنہ اندرونی رسہ کشی کے تاثر کو بھی جنم دیا ہے۔ پی ٹی آئی نائب صدر فواد چودھری نے ٹویٹ کی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے آفس کا ڈیٹا جس طرح ڈارک ویب پر فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کے حالات بتاتا ہے۔ فواد چودھری نے لکھا کہ یہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز خصوصاً آئی بی کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ آج میڈیا سے گفتگو میں بھی فواد چودھری نے تحفظات کا اظہار کیا اور سیکیورٹی لیبس کی مذمت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری میں تمام ایجنسیوں کے اعلیٰ سطح کے نمائندے ہونے چاہیے۔ آڈیو لیکس کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا نے اپنی ٹویٹ میں حیران کن دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے 8 GB کا ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قطع نظر اس کے کہ آڈیو میں کون بول رہا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ریکارڈنگ کا یہ کلچر شرمناک ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم شعیب سرل صاحب، سابق آئی جی پولیس اور سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ جو سارا معاملہ ہے، ملک کے سب سے اہم ترین سرکاری دفتر میں یعنی وزیر اعظم کے دفتر میں کی گئی گفتگو بھی اب محفوظ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون پر کی گئی گفتگو لیک ہوتی تھی، لیکن یہاں جو پہلی آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری کے آمنے سامنے ان کو بٹھا کر ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو اب لیک ہو گئی ہے۔ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ؟ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہے اس میں کہ معاملہ تو کافی سیریس ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے اور کافی امبیرسنگ بھی ہے، بٹ یہ ہے کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ اب
یہ چیز چونکہ سامنے آ گئی ہے اور 8 GB ڈیٹا از اے ہیوج ڈیٹا، تو ہم اس کو سیریسلی اب انویسٹیگیٹ کرائیں اور انویسٹیگیشن کا پھر جو بھی ریکمنڈیشنز ہو ان پہ عمل کریں۔ بیسک جو چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ایک جو سیکیورٹی کا کلچر ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہمیں چیزیں جو ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی کہ فلانا ہمارا منسٹر آ رہا ہے یا کوئی دوست آ رہا ہے یا کوئی فیملی ممبر آ رہا ہے تو چلیں بغیر چیکنگ کے آ سکتے ہیں اندر، پرائم منسٹر کو مل سکتے ہیں، یا چیکنگ ہو بھی اگر تو وہ ادھر ان کو کہہ دیں کہ ہاں جی ہمارے پاس موبائل فون ہے، یہ رہنے دیں، ہم اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، وہ کہیں ہاں لے جائیں جی۔ کیونکہ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اور آج کل کے جو یہ بگنگ ڈیوائسز ہیں وہ اگر ہم نے سیریسلی پریونٹیو میئرز جو ہیں وہ نہ لیے تو دے کین پلے ہیوک۔ اور دنیا میں اب جس طرح سے ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، ایک طرف سے نیوکلیئر پاور ہے اور ایک طرف یہ پوزیشن ہے ہماری سیکیورٹی اسپیکٹس کی، تو میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کل کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، تو اب ہمیں سیریسلی اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ بھی ہے کہ الدو یہ کوئی مئی جون جولائی کے یہ زیادہ یہ ڈیٹا ہے جو آہستہ آہستہ اب لیک ہوگا یا جو بھی اس کے ساتھ ہو، لیکن آئی بی جس کی کہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کی اور آفس کی اور ہاؤس کی، تو انہوں نے تو پھر بھی کچھ پچھلے ہفتے 10 دن میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دے ہیڈ آلریڈی الرٹیڈ دی گورنمنٹ کہ جی یہ اس طرح سے لیک ہوئی ہے۔ اور اب ویدر یہ جو لوگ اندر گئے ہیں ان میں سے کسی نے ریکارڈنگ کی ہے یا سیپریٹلی ریکارڈنگ ہوئی ہے، یہ اب انکوائری کمیٹی جو ہے یہ بتائے گی۔ کیونکہ آج کل آپ نے اگر کف لنکس پہنے ہوئے ہیں اس طرح کے، یا ایون آپ ٹائی پین ہے یا نارمل پین ویسے جیب میں لگایا ہوا ہے تو ان سے بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کی جو اینٹی بگنگ سسٹمز ہیں جو آج کل اویلیبل ہیں ان میں الٹراسونک ڈیوائسز بھی ہیں، جو جیمرز ہیں وہ ہیں، پھر پرائم منسٹر کے آفس میں جس کو وائٹ نائز جنریٹرز کہتے ہیں وہ بھی میں بھی انسٹال کرنے کی ضرورت ہو۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہمیں کرنی چاہیے اور سونر رادر دین لیٹر۔ ٹھیک، اور سر میرے خیال میں ہو جانی چاہیے تھی، نہیں ہوئی، اسی لیے سوال اٹھ رہا ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ سے عرض کیا کہ پہلی جو آڈیو لیک ہوئی اس میں وزیر اعظم اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی موجود نہیں، مطلب یہ کہ کوئی ڈیوائس بگنگ ڈیوائس جو ہے وہ وہاں پر انسٹال ہے۔ تو کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ ایسا، جیسا آپ نے کہا کہ بگنگ ڈیوائس کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ لگانی چاہیے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس میں کون ملوث ہے، کون کر رہا ہے؟ خدا نخواستہ اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے ہمیں۔ یہ تو دیکھیں انویسٹیگیشن کے ایشوز ہیں اور اچھے ٹیم انویسٹیگیٹرز کی جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ آئی ایم شیور پہنچے گی اس پہ۔ لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کے سامنے ان کے پرنسپل سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، اگر یہ اسی طرح سے ہے تو تب بھی اور بھی سیریس بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریکارڈنگ ڈیوائس جو ہے وہ الگ وہاں انسٹال کی گئی ہے یا پھر ریموٹ وے میں، کیونکہ آپ کے پاس ڈپینڈز آن واٹ سارٹ آف ڈیوائسز یو آر یوزنگ۔ آپ یہ جو ہمارے جی ایس ایم ٹاورز ہیں اگر ان سے بھی اس کو میلیشیس قسم کے
سافٹ ویئر وہاں انسٹال کر لیں تو آپ ڈیٹا کو ہیک کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ اب ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. بٹ جو کچھ یہ ہوا ہے ان 3 یا 6 جو بھی آڈیوز لیک ہوئے ہیں یہ سیریس ایشو ہے اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. یعنی یہ بگ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہیکنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں. تو سر یہ جو پرائمری ذمہ داری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا اور وزیر اعظم آفس کی ضمن سیکیورٹی، یہ آئی بی کی بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے. تو اس کی تحقیقات بھی اب آئی بی کے ہی ذمہ ہونی چاہیے یا کسی اور ایجنسی کو دینی چاہیے؟ نہیں، ابھی آج تو جو خبر چل رہی ہے وہ تو کوئی ہے کہ کوئی جوائنٹ ٹیم بنی ہے. تو اگر جوائنٹ ٹیم ہے تو تب بھی، اور اگر نہیں بھی ہے تو آئی بی کو کہا جائے گا کہ وہ اس کی پراپر انکوائری کر کے دیں، تو ان کو بھی کرنا چاہیے. کوئی اس میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ایم شیور کہ آئی بی کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے اور وہ کر بھی سکتے ہیں. بٹ اگر اس کو کمیٹی کو وائڈر بیس پرووائڈ کرنا ہے تو بالکل کریں. زیادہ تو یہ ہے کہ اس میں کس طرح کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوا کیا ہے، ابھی تو وی آر ناٹ شیور. ہم ایک طرح سے اسپیکولیٹو باتیں زیادہ کر رہے ہیں. بٹ ونس اٹ از نون کہ جی کیا میتھڈالوجی کیا تھی اس سارے سلسلے کے پیچھے، تو اس کے مطابق پھر جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں ان ڈیوائسز کے بارے میں، آج کل تو دیکھیں نا ایون ہیکنگ جو ہے اس کے 7-8 بلکہ 10 ڈفرینٹ لیولز ہیں. وائٹ ہیکرز، گرین ہیکرز، بلو ہیکرز، ریڈ ہیکرز، تو اینڈ سو آن. تو یہ مطلب اٹ از ہیوج انڈسٹری یہ سارا جو سسٹم ہے. تو اور پرٹیکولرلی جہاں گورنمنٹ کے سینئر موسٹ لیول پہ میٹنگز کی بگنگ ہے، دس از آئی تھنک سیریس میٹر اور اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہے. سر میں ایک بار پھر آئی بی کے کردار پر تھوڑا ایمفیسس کرنا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم کے دفتر کی سیکیورٹی، اس کی کلیئرنس آئی بی کی ذمہ داری ہے، اور ڈیفینیٹلی چاہے وہ ہیکنگ کا معاملہ ہو یا بگنگ کا معاملہ ہو تو وہ ایس او پیز ہوں گے جن پر عمل درآمد ہوتا ہوگا، اور یہ بھی خیال رکھا جاتا ہوگا کون سی ڈیوائس یہاں پر ہونی چاہیے، کون سی نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ ہیک کی جا سکتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر اس کا خیال رکھا جاتا ہوگا. تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں 140 گھنٹے کی آڈیو ڈارک ویب پہ اویلیبل ہے. تو اس طرح سے یہ جو ہے آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس میں آئی بی کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے، کہاں پہ خرابی ہوئی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے نا آئی بی کا، وہ تو ڈیلی سویپنگ کرتے ہیں پرائم منسٹر کے آفس کے آن ڈیلی بیسس. اور پرائم منسٹر کا جو چاہے آفس وہ ریزیڈینشل سائٹ پہ ہے یا یہ مین آفس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے وہ آئی بی کی اس وقت کی جو سویپنگ ہے اس میں یا ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی، یا اگر صبح انہوں نے سویپنگ کر دی ہے اور میٹنگ دوپہر کو ہوئی ہے اور اس وقت تک، جیسے میں نے کہا ہے کہ لیٹ اس زیوم کہ کوئی ہمارا آفیشیل ہے ایسا کہ جو آپ کرنے کو تو آپ جتنے بھی آج کل اسمارٹ ڈیوائسز ہیں، چاہے وہ آپ کے اسمارٹ ٹی وی ہے، چاہے وہ ایون اسمارٹ کافی میکر ہے اینڈ سو آن، باہر سے آپ کے برتن آئیں تو اس کے نیچے کوئی چیز آپ لگا چھوڑیں جس کا کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو ان سب کو اب دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ ایکچولی ہوا کیا ہے جو ان نوٹسڈ گیا ہے. یہ تو مانا نہیں جا سکتا کہ آئی بی کا جو سسٹم ہے اس وقت سویپنگ کا، اس کے ودن کوئی چیز ہوئی ہے تو لہٰذا ان کی لیپس ہے.
आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ऐसा हो। ये अब इनसे अगर हुआ है कुछ तो बियॉन्ड हुआ है, और वेदर यहाँ हुआ है या रिमोटली हुआ है वो भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है देखने वाला, क्योंकि अगर आप पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इवन रिमोटली आप किसी जगह भी बैठे हुए कर सकते हैं कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी जो है। ठीक सर, 140 घंटे व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज कि अपने जी 140 घंटे की अगर रिकॉर्डिंग का दावा जैसे फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्वीपिंग तो कई मरतबा हुई होगी, और अगर कुछ चीज वहां पर इंस्टॉल है नहीं तो ये तो वो रहा होगा। मगर ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि रिमोटली, तो सर रिमोटली कितने फासले से मुमकिन होता है कि कितनी दूर से रिमोटली जो है वो आप कोई ऑडियो जो है उसके रिकॉर्ड कर सकते हैं? देखें रिमोटली जो थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि एनीवेयर आप बैठे हों तो आप कर सकते हैं। सवाल करना चाहूंगा कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी खास तौर पे इसको बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जदीद खतूर पर कौन कौन सी इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर लेने चाहिए? नहीं, पहली बात तो यह है ना कि हम जो साइबर सिक्योरिटी के को अंडरस्टैंड प्रॉपरली करें कि भाई इसने साइबर जो क्रिमिनलिटी है इसने क्या क्या चैलेंजेस हमें पोज किए हैं जो कि पहले नहीं होते थे। तो वंस वी हैव यू नो, जैसे हम कहते हैं कि नीड असेसमेंट करें, और नीड असेसमेंट का एक प्रॉपर ऑडिट होगा, उसके बाद उसके फिर काउंटर मेजर्स इन प्लेस होंगे, और दैट्स इट। अगर लोगों को हमें बाहर से ट्रेन कराने की ज़रूरत है वो भी करना चाहिए। अगर बाहर से हमें एंटी बगिंग डिवाइसेस जो हैं वो परचेज़ करने की ज़रूरत है तो उसके लिए ज़ाहिर है बजट चाहिए होगा, और कंट्रीज़ जो हैं वो जब सेल करते हैं इस तरह की चीज़ें तो दे चार्ज हैवीली, जिन्होंने ये सिस्टम्स डेवलप किए हैं। हम तो अभी इसमें पीछे हैं, बट इट हैज़ टू बी डन, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शोएब सडल साहब, साबिक DGI भी हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इसाक डार की 5 साल के बाद वापसी हो रही है। वो एक वजीर आजम के जहाज़ पर गए थे, दूसरे वजीर आजम के जहाज़ पर वापस आ गए हैं। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की लंदन से आमद और मौजूदा वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की रुखसती की खबरें तो काफ़ी अरसे से ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन कल मिफ्ताह इस्माइल ज़बानी कलामी लंदन में मुस्ताफ़ी हो गए, और कल ही लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इसाक डार को वजीर खजाना बनाने के ज़बानी कलामी अहकाम भी जारी कर दिए हैं। अब कल से पाकिस्तान की वजारत खजाना की बागदौड़ एक बार फिर इसाक डार के हाथों में होने का इम्कान है। पनामा केस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद 5 साल कबल सितंबर 2017 में इसाक डार मुबैना तौर पर साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा सऊदी अरब रवाना हुए थे। वहाँ से वो इलाज के लिए बरतानिया चले गए थे, और अब एक बार फिर सितंबर के महीने में मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा वतन वापस पहुँच चुके हैं। और वतन वापस पहुँचने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह एक मरतबा फिर पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि इसाक डार की वापसी एक डील के तहत हुई है। खान साहब के दावे या इल्ज़ामात अपनी जगह पर, हकीकत यह है कि मुल्की मईशत और कारोबार ने इसाक डार की आमद से कबल ही आज उनकी वापसी का वालेहाना इस्तकबाल किया है। फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट की जान में जान आई है। कई दिन बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मामूली इस्तेहकाम आया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 237 रुपए 2 पैसे का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में तो डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 238 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी 531 पॉइंट्स की इजाफे के साथ तकरीबन 1.5% बढ़ गया है। काबिल गौर बात यह है कि जल्द सुबुकदोश होने वाले वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल को मुल्की मईशत ICU में मिली, और उनकी तकरीबन 5.5 माह की वज़ारत ख़ज़ाना में शहबाज हुकूमत ने IMF की शराइत पर मुश्किल फ़ैसले किए, जिनकी बुनियाद पर मुल्क में महंगाई का अजाब आया और अवाम गैसो गज़ब का निशाना मिफ्ताह इस्माइल को बनाते रहे। अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा
جو ان کے سینئر رہنما ہیں انہوں نے مفتاح اسماعیل کی حمایت کی اور ان کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے اعتماد کے باوجود مفتاح اسماعیل کو اپنی پارٹی کے اندر ہی مخالفتوں کا سامنا رہا۔ کبھی پارٹی قائد نواز شریف کی جانب سے ناراضی کی اطلاعات آئیں تو کبھی اسحاق ڈار نے مفتاح اسماعیل کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس میں نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں ان کے مفتاح اسماعیل کے حوالے سے منفی تاثرات کسی وضاحت کے محتاج نہیں۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز کی شکایت اور تحفظات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مفتاح اسماعیل کے دفاع میں ایک لفظ تک نہیں کہا، حالانکہ مفتاح اسماعیل میڈیا پر متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ وہ تمام فیصلے اور اعلانات وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کچھ دن پہلے نہ صرف مفتاح اسماعیل کے وزیر خزانہ برقرار رہنے کا اعلان کیا تھا بلکہ ان کا دعویٰ تھا کہ مسلم لیگ نون بہت جلد مفتاح اسماعیل کو سینیٹر منتخب کرائے گی، لیکن عملاً ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اب لگتا ہے کہ مفتاح اسماعیل گھر جائیں گے اور اسحاق ڈار سینیٹر کا حلف اٹھائیں گے۔ اس تمام معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہباز رانا صاحب، سینئر صحافی، معاشی امور کے ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ چند دن قبل سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر دفاع خواجہ آصف، احسان اقبال سمیت مسلم لیگ کی سینئر قیادت مفتاح اسماعیل کا دفاع کر رہی تھی، اور خواجہ آصف نے تو چند روز قبل مفتاح اسماعیل کو سینیٹر بنا کر ان کی وزارت جاری رہنے کا یہ عندیہ بھی دیا تھا، لیکن آخرکار مفتاح اسماعیل کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے سرنڈر کرنا ہی پڑا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی کا تعلق ہے تو میں نے اپنے کیریئر میں ابھی تک کوئی 9 یا 10 فائنانس منسٹرز کو ڈیل کیا۔ ہی واز ون آف دا بیسٹ فائنانس منسٹرز۔ ان کی کارکردگی کے اوپر اوور آل ایز سچ پرابلمز نہیں تھے۔ ایسے وقت میں مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر بنے جب پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، اور یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں تھی، ہمارے واقعی جو معاشی حالات تھے اتنے پتلے تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت جب اقتدار چھوڑ کے گئی تو 10.9 ارب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے، اس کو اس جگہ پہ مینٹین کرنا، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے ناراض تھا، ورلڈ بینک سے آپ کو قرضہ نہیں مل رہا تھا اور آج تک نہیں مل رہا ہے، جو پالیسی لونز ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے بھی پاکستان کو کیش نہیں مل رہا تھا، اور جو چین، سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے لوگوں کو فیول کے اوپر سبسڈی نہیں دے رہے، تو آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں جو فیول امپورٹ کرتا ہے، جس کا اتنا بجٹ کا خسارہ اور ایکسٹرنل اکاؤنٹس کی پرابلمز ہیں۔ تو اس صورتحال میں مفتاح اسماعیل نے چارج سنبھالا، 1.5-2 ماہ میں جو ایک ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی اس صورتحال سے پاکستان کو نکالا انہوں نے۔ اوور آل ان کا جو بجٹ تھا وہ بھی برا نہیں تھا۔ اگر آپ ان حالات کے اندر دیکھیں جس قسم کے حالات تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف وہ زیادہ جائے، آلدو ایک ان کا جو میئر تھا جس کے اوپر مجھے پرسنلی اعتراض تھا کہ جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کا ریٹ وہ 50 روپے فی لیٹر تک وہ طے کیا انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ صوبوں کو پیسہ نہ جائے۔ تو یہ اوور آل اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس میں ان کی کارکردگی اچھی تھی، اور جس کی کارکردگی اچھی جا رہی ہو، سوائے ایک ایکسچینج ریٹ کا ایک ایشو ضرور تھا، اس کو کنٹینیو کروانے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن یہ ایک پارٹی کا فیصلہ تھا۔ اور مگر رانا صاحب یہ بھی تو دیکھیے، بہرحال یہ حقیقت ہے نا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے آئی ایم ایف معاہدہ کرنے میں کافی وقت ضائع کیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب 19 اپریل کو وزیر خزانہ کا عہدہ انہوں نے سنبھالا، 21 اپریل کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے وہ امریکہ روانہ ہوئے، تقریباً 4.5 ماہ کی جدوجہد کے بعد پھر 31 اگست کو آئی ایم ایف سے معاہدہ منظور ہوا، اور اس پورے عرصے میں جو معیشت ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال سے کی وجہ سے مشکلات کا دوچار رہی۔ دیکھیے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات تھے اس کو اس کے جو میجر اس کے پرابلمز تھے اس کی نظر میں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جو پی ٹی آئی نے وعدے کیے تھے اس سے پی ٹی آئی کی حکومت اپنے وقت میں ہی مکر گئی۔ تو جو وعدے آئی ایم ایف سے کیے جاتے ہیں وہ شوکت ترین کے وعدے نہیں تھے، وہ فائنانس منسٹر آف پاکستان آن بہاف آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کمٹمنٹس دی گئی تھیں۔ تو ان سے جب آپ پیچھے ہٹو گے تو آپ کو ایز اے کنٹری پرابلم آئے گا، ایک چیز۔ دوسرا، پھر جو مفتاح اسماعیل کی جو ان کی اکنامک مینجمنٹ تھی وہ کمپلیکیٹ اس وجہ سے ہوئی کہ ود ان پی ایم ایل این، آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ اس کے اندر ایک ڈویژن تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ خیال تھا
کہ ہمیں جون 2022 تک جو سبسڈیز پیکیج ہے اس کو کنٹینیو کروانا چاہیے, اور اگلا بھی جو بھی آپ نے ریفارمز کرنی ہے, جو گورننس کے میئرز لینے, ایڈمنسٹریٹو میئرز لینے ہیں, جو قیمتیں بڑھانی ہے بجلی کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی, وہ آپ 1 جولائی آن ورڈز بڑھائیں. اب آئی ایم ایف اس چیز کے اوپر انسسٹ کر رہا تھا کہ نہیں آپ یہ فوری کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر جو ایک لیک آف کنسنسس تھا ود ان دی پی ایم ایل این, وہ بھی ایک تاخیر کا شکار تھا. مگر اس وقت تو نہیں کروا سکے, لیکن یہ موقع یقیناً ایسا ہو سکتا تھا کہ مفتاح اسماعیل کو پرانی جو ان کی کچھ خامیاں کمیاں رہ گئی اس کو پورا کر لیتے, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جب وطن واپس آ رہے ہیں تو ایک ایسے وقت پر آ رہے ہیں جب ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے, اور اطلاعات یہ ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضے کا حجم بڑھانے پر بھی اور ریلیف دینے کے لیے بھی نرمی پر آمادہ نظر آ رہا ہے. گویا اب آئی ایم ایف کی جو مشکل شرائط جن کا خمیازہ مفتاح اسماعیل صاحب کو بھگتنا پڑ رہا تھا, اب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ان کو خاصی آسانی اس معاملے میں پیش آئے گی. دیکھیں, میں اس ایشو کو دو فائنانس منسٹرز کے درمیان نہیں دیکھتا, میں اس کو دیکھتا ہوں بینیفٹ اینڈ لاس آف دی کنٹری اینڈ دا گورنمنٹ. اگر آپ اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی فیصلہ اچھا یا برا ہوتا ہے, اس کا جو خمیازہ یا اس کا فائدہ آپ نے, میں نے اور باقی عوام نے اس کو یا بھگتنا ہوتا ہے یا اسے ایڈوانٹیج لینا ہوتا ہے. جو اس وقت کے ٹف حالات تھے آج بھی اس طریقے سے وہ ایز نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھی جائے. باوجود کہ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی ہے, ابھی تک آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایڈیشنل فائنینسنگ کمٹ نہیں کی. ابھی تک ورلڈ بینک نے پاکستان کو ایڈیشنل فائنینسنگ کمٹ نہیں کی. یس, اب ان کی جو ایک سختی تھی پاکستان کے اوپر, وہ اب اس میں بالکل نرمی ہوگی, کیونکہ جو یونائٹڈ نیشنز میں جو ملاقاتیں ہوئیں وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی اور یونائٹڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل پاکستان آئے, اس کی وجہ سے دنیا کو پتہ چلا کہ واقعی پاکستان کے نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں, اور ایک بڑا ایک ٹائملی ہمیں ایک سیکرٹری جنرل کا پہلے دورہ مل گیا, اور پھر ایک ٹائملی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس آ گیا, اور ہمیں مواقع ملے ہم دنیا کو کنونس کر سکیں ہماری پرابلمز ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو تمام چیز ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب اگر آ بھی گئے ہیں تو آپ کو پلیٹ میں رکھی ہوئی نہیں ملے گی. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ آئی پرسنلی بلیو کہ اسحاق ڈار کی جو اکنامک مینجمنٹ ہوگی وہ بہت بہتر ہوگی. ان کا جو ایکسپیرینس ہے, اور خاص طور پر جو اسحاق ڈار صاحب کو پارٹی کے اندر ایک سٹرونگ پوزیشن ملے گی, سپورٹ ملے گی, وہ مفتاح اسماعیل کے لیے اویلیبل نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہوگا جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ میں فرق ڈالے گا. بٹ اس میں یہ مفتاح اسماعیل کا قصور نہیں تھا. اگر مفتاح اسماعیل کو فائنانس منسٹر بنایا گیا تھا تو ان کو پوری سپورٹ بھی کرنی چاہیے تھی. سپورٹ نہیں کی گئی, مشکل فیصلے وہ خود نہیں کر رہے تھے. ایک بات مفتاح اسماعیل کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ہوا, پرائم منسٹر آف پاکستان نے منظوری دی. ٹھیک, مگر صاحب آپ نے جیسے بھی گفتگو کی اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ ڈالر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ جانے پہچانے جاتی ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی اولین ترجیح ہوگی پاکستان آنے کے بعد کہ وہ معیشت کو گرداب سے نکالیں, پھر ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کرنسی کو مستحکم کریں. لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے وقت جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری اور وہ حیثیت والا معاملہ ہے, اب یہ حالات وہ پہلے جیسے نہیں ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وہاں پر پہلے چل جاتی تھی, اب صورتحال اس سے مختلف ہے. تو ان حالات میں آؤٹ آف دا باکس سولوشن اسحاق ڈار صاحب کے پاس کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات میں یہ بات نہیں مانتا کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترامیم کے بعد بھی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بالکل ایک آزاد ادارہ ہے اور پاکستان کی حکومت اور ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے, اور اس میں جو بھی گورنر ہوں گے, جو فارمر گورنر رضا باقر صاحب تھے, ان کا پرسنالٹی ڈریون ان کی چیزیں زیادہ ہوتی تھی. جو ادارہ اٹ سیلف تھا, جو انسٹیٹیوٹ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا, اور رضا باقر صاحب بہت آگے چلے گئے تھے. وہ چیز ان اینی کیس اب کریکٹ ہو گئی ہے. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں جمیل صاحب, یہ جانے جاتے ہیں مل کر کام کرنے کے, یہ ایک ٹیم پلیئر ہیں, اور اسحاق ڈار کے ساتھ یہ ایک اچھا ان کا ٹیم کمبینیشن ہو سکتا ہے کہ اگر چیزیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں, اور ان کو ان دونوں جو ہوں گے سربراہ, ادھر سے وزیر خزانہ اور ادھر سے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اور ان کا اگر کمبینیشن بن جاتا ہے اور ان کے مائنڈ سیٹ ان کا مل جاتا ہے, تو ابھی بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو وزیر خزانہ نہیں کر سکتے. اسحاق ڈار صاحب اپنے لاسٹ ٹینیور میں یہ بات کہتے تھے کہ جو ریزروز کے لیے پیسے کی فراہمی ہے ڈالرز کی, وہ وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, باقی چیزوں کے اوپر بھی سینسیٹیو تھے. میرا یہ خیال ہے کہ
جو ہمارا ایک برا تجربہ رہا ہے, بہت سارے لوگ میری اس بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ہمارا ایک جو برا تجربہ رہا ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کر دیا. ہماری اتنی سی مارکیٹ ہے مسعود صاحب, اس کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے. 20-25 ملین ڈالر کی آپ کی اوپن مارکیٹ ہے. انٹر بینک کا آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں. کسی کے پاس اگر 1 ارب ڈالر ہے وہ, اور اس کو وقفے سے اوور پیریڈ آف 6 months to 1 year آپ کی مارکیٹ کو اٹھا کے رکھ دیتا ہے. کدھر آپ کا روپیہ چلا گیا ہے؟ آپ کے جتنے مرضی فنڈامنٹل کمزور ہوں, آج بھی پاکستان کے روپے کی جو ویلیو ہے وہ 240 یا ایون کہ 236 بھی نہیں ہے, اسے بہت بہتر ہے. اسحاق ڈار یہاں پہ فرق ڈال سکتے ہیں. ابھی دیکھیے جی جس طریقے سے کمرشل بینکوں نے مینیپولیشن کی ہے کرنسی کی, میرا خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو اس کے اوپر سختی کرنی چاہیے تھی. اور اگر مفتاح اسماعیل کی اکنامک مینجمنٹ میں مجھے کوئی فلا نظر آتا ہے, جس کے اوپر میں نے ٹویٹ بھی کیا, وہ یہی سب سے بڑا فلا تھا کہ وہ ایکسچینج ریٹ کو جس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا, چند لوگوں نے اسے فائدہ اٹھایا. جو مفتاح اسماعیل تھے وہ ایک افیکٹو فائنانس منسٹر کا رول پلے نہیں کر سکتے. اسحاق ڈار وہ کام کر سکتے ہیں. آج جن 8 بینکوں کو شو کاز جو نوٹس دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے, نہ صرف یہ کہ ان کو جرمانے کیے جائیں, اور جرمانے بھی ان کو اتنے کیے جائیں کہ جو انہوں نے منافع کمایا اس سے زیادہ کیے جائیں, اور وہ جو بالکل آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے, ریسپانسبل ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. رانا صاحب بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے اٹھائے, اور لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا کہ اسحاق ڈار صاحب جس وقت وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال رہے ہیں, اس وقت مہنگائی کی سطح جو ہے وہ 27% ہو چکی ہے, زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ڈکلائن ہیں, ہمیں 37 ارب ڈالر چاہیے ادائیگیوں کے لیے. دوسری جانب یہ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی ہے اس کا جو تخمینہ ہے وہ تقریباً 30 ارب ڈالر ہے. اس تمام صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب معیشت کی دوبارہ بحالی, اس کو پیروں پہ کھڑے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ انہیں الیکشن سے پہلے کرنا ہے. دیکھیں مسعود صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ غلط نہیں ہے. صورتحال بہت کشیدہ ہے, چیلنجز بہت بڑے ہیں. ہمیں ایز اے میڈیا پرسنز, آپ بھی پروگرام کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, میں لکھتا ہوں بھی ہوں, ہمیں عوام کے اندر وہ اس قسم کی امیدیں پیدا نہیں کرنی چاہیے جو نہیں ہو سکتی. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ 6 ماہ 1 سال میں تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. فوری طور پر جو پاکستان کا امیجیٹ جو چیلنجز وہ 2 ہیں. نمبر 1 ایکسٹرنل سیکٹر کی وائبلٹی. آپ نے ہر طریقے سے باہر سے ڈالرز کے انفلو کو جاری رکھنا ہے. ابھی تک نہیں ہوا جاری, فلی جاری نہیں ہوا, پارشلی ہوا. جو آئی ایم ایف کا آپ کو 1.1 بلین ڈالر مل گیا, ابھی باقی پیسے نہیں آ رہے. دوسرا جو اسپیکولیٹرز ہیں جس نے ہماری ملک کی کرنسی کے ساتھ جو حال کیا ہے ان کو ایگزامپل بنانا ہے. جس نے منافع کمایا اس کو ایگزامپل بنانا ہے, اور اگر ان افراد کو, ان اداروں کو, ان بینکوں کو اگر کوئی ایگزامپل بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسحاق ڈار ہے. ہی از اے اسٹرانگ ہیڈڈ مین, he has the capability to take the tough decisions, and importantly ان کو نواز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی, شہباز شریف صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی. آصف علی زرداری کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا اچھا ہے کہ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ماضی میں رہا ہے. آئی ہوپ اب بھی ہوگا, کیونکہ ادر دین اکنامکس یا پولیٹیکل میٹرز پہ بھی ڈار صاحب اس وقت ڈیل کیا کرتے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. باقی کولیشن پارٹنر کے ساتھ بھی ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. تو ہی از اے سینئر پلیئر, ہی از اے سیزنڈ پلیئر. ان کے پاس جو پالیسی ٹولز اور انکلوڈنگ ہز مینجمنٹ ول بی فار فار بیٹر. اس کی وجہ سے آپ کو ایڈوانٹیجز ہوں گے. ہاں, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مہنگائی آ جائے گی 10% کے اوپر, روپیہ آ جائے گا 160 کے اوپر, گروتھ ریٹ ہو جائے گی 6% کے اوپر جب ہم الیکشن میں جائیں گے, تو یہ غلط بات ہے. میری ایکسپیکٹیشن جو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن فرام اسحاق ڈار, نمبر 1 روپے کو آپ اس کی جو ریئلسٹک ویلیو وہاں پہ لے کے آئے. میں